تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ کبھی غور کرنے کی بات ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے آج ہم مسلمان کیوں پریشان ہیں پتہ ہے؟ ہم دین سے دور ہو گئے، دین کے تعلیمات سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، قرآن کو سمجھنے سے دور ہو گئے، اسی لیے آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ واضح ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی جان سے زیادہ تکلیف نہیں دا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ دنیا کی سب سے بڑی عظیم نعمت یہ ماں باپ ہوتے ہیں، اور ایسی عظیم نعمت ہے اس کا کوئی بدل نہیں۔ جب ماں باپ کی نعمت چھین لی جاتی ہے، جب اولاد کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم سے نعمت عظیمہ چھین لیا، انہیں معلوم نہیں ہوگا جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، جن کے والدین موجود ہیں، کہ ماں باپ ہے کیا۔ ان سے پوچھے ماں باپ کی قدر جن کے والدین دنیا سے گزر چکے، وہ بتائیں گے کیا نعمت ہوتی ہے والدین اولاد کے حق میں۔ ایسی نعمت ہے والدین جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ماں جیسی ممتا دنیا کی تمام عورتوں میں نہیں پائی جائے، اور باپ جیسی شفقت دنیا کے کسی مرد میں نہیں پائی۔ ایسی اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہمیں بغیر مانگے کی، ہمیں مانگنا نہیں پڑا ہے، اللہ ہمیں ماں باپ عطا فرما، نہیں مانگنا پڑا۔ ہمیں ابھی ہوش بھی نہیں تھا، ہم ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، اللہ نے ہمارے لیے ماں باپ کا انتظام کر دیا۔ آپ دیکھیں گے ماں اتنی اولاد پر اپنی جان نثاری کرتی ہے، کیا اس کے لیے یہ کم ہے کہ خون کو دودھ کی شکل میں اپنی اولاد کو پلا دے؟ آج سائنس سرچ کر کر کہہ رہی ہے جو بچپن میں ماں باپ اولاد کو دودھ پلانے کا جو سبب بنتی ہے ماں، وہ ماں دودھ پلانے کی وجہ سے بڑھاپے میں گھٹنے اور کمر میں درد ہو، ماں کو فرق نہیں پڑتا۔ ارے وہ تو بعد کی بات ہے، جب بچہ سوتے وقت بستر میں پیشاب کر دیتا ہے، یورین کر دیتا ہے، ماں اس کا پیمپر وہ بدل کر اس کو سوکھے میں سلا کر وہ کچے میں سو جائے۔ اور باپ ایسی عظیم ہستی ہے، آپ دیکھیں گے گھر میں اگر دعوت ہو تو سب عمدہ لباس پہنے ہوئے نظر آئیں گے، ایک سادہ لباس دیکھیں گے تو باپ کا لباس دیکھیں، وہ باپ جو اپنی من پسند چیز کھانے کی خواہش رکھتا ہے، جیب میں پیسے بھی ہوتے ہیں، بازار سے جاتے رہتا، وہ چیز نظر بھی آتی ہے، نظر نیچے کر کر آگے بڑھ جاتا ہے، وہ باپ ہوتا ہے، اپنے خواہشات کو ختم کر دیتا ہے اولاد کے لیے۔ ماں صرف پیٹ میں بیٹے کو
اولاد کو 9 مہینے رکھتی ہے، باپ ذہن میں ساری زندگی رکھتا ہے اس کا فیوچر کیسے ہوگا، اپنے فیوچر کو ختم کر دیتا ہے جب اولاد ہوتی ہے تو باپ۔ ایسی عظیم نعمت ہے ماں باپ، اتنی ماں ممتا رکھتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر، سارے دنیا کے رائٹر مل کر ماں کی ممتا لکھنے بیٹھے نہیں لکھ سکتے، اتنی ممتا ہے ماں کے پاس، اور نہ باپ کی شفقت لکھ سکتے۔ آپ سوچے کبھی ایسے ماں باپ ہے جو ماں اپنے بچے پر بوجھ ڈالنا پسند نہیں کرتے، باپ اپنے بچے کو مشقت میں ڈالنا پسند نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا لال کتنا وزن اٹھا سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چھوٹے بچے کو 50 کلو کی بوری دے اور بڑے بچے کو 5 کلو کی بوری دے، نہیں ہو سکتا۔ ماں جانتی ہے، اتنا جانتی ہے، اولاد خود اپنے بارے میں نہیں جانتی، ماں اس کے بارے میں جتنا جانتی۔ تو وہ ماں جو اپنی اولاد پر زیادہ مشقت نہیں ڈالتی، زیادہ تکلیف میں آنے نہیں دیتی۔ ہاں آپ کبھی دیکھتے ہوں گے کبھی مار بھی دیتی ہے ماں، کبھی باپ ڈانٹ بھی دیتا ہے، کیوں؟ صرف اولاد کی بھلائی کے لیے۔ آج میں اسے نیند سے اٹھا دوں گی، اسکول بھیجوں گی تو اس کا فیوچر اچھا ہو۔ بات سوچتا ہے اگر یہ جاب پہ جائے گا تو اس کا فیوچر اچھا ہوگا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے۔ تو جو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے یہ ان کے فیوچر کے لیے بہتر ہوتی ہے، اور جنہیں ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی وہ نالائق نکمے نکل جاتے، وہ خود بھی اپنے اوپر بوجھ بن جاتے اور اپنے گھر والوں پر بھی بوجھ بن جاتے۔ تو یہ حکمت پہ طور پر ڈانٹا بھی جاتا ہے، مارا بھی جاتا ہے، سختی بھی کی جاتی ہے، ناراض بھی ہوا جاتا ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ بچے کا فیوچر اچھا۔ تو اسی ماں باپ ایسی محبت رکھنے والے، وہ ماں جو اپنے بچے کو مشکل میں پڑنے نہیں دیتی، وہ باپ جو اپنے بچے پر مشکل آنے نہیں دیتا، ایسے ماں سے زیادہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ ماں اتنی ممتا رکھتی ہے، کیوں رکھتی ہے؟ باپ اتنی شفقت رکھتا ہے، کیوں؟ یہ دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں، خالی انہوں نے جنم دیا، انہوں نے پیدا نہیں کیا ہمیں۔ پیدا کرنے والی ذات رب العزت کی ذات ہے۔ تو ماں میں اتنی ممتا ہے تو ایک ماں کی ممتا دنیا بیان نہیں کر سکتی، تو سوچے 70 ماؤں کی محبت کتنی ہو جو رب آپ سے کرتا ہے۔ باقی شفقت آج بیان نہیں کی جا رہی ہے، سوچے رب کی مہربانی کتنی ہو۔ کبھی غور کرنے کی بات ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے آج ہم مسلمان کیوں پریشان ہیں پتہ ہے؟ ہم دین سے دور ہو گئے، دین کے تعلیمات سے دور ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے، قرآن کو سمجھنے سے دور ہو گئے، اسی لیے آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ واضح ارشاد فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی جان سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ایک ماں جانتی ہے کتنا بوجھ اٹھاتا ہے، ارے وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا وہ نہیں جانتا؟ تو وہ رب کو ہم آج بھول بیٹھے ہیں، اس کے تعلیمات کو ہم اپنے پسے پوچھ ڈال دیے، اللہ نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے دین کتنا آسان ہے، ہم نہ خود پڑھے نہ اپنی اولاد کو پڑھائے، دین کتنا آسان۔ آپ کو معلوم ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ پہلی چیز توحید و رسالت، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، معبود برحق کے ہونے کی گواہی دینا، حضور کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، پہلا یہ ہے۔ دوسرا دن میں 5 وقت نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رمضان کے روزے رکھنا، 5واں حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا۔ ایک دیہاتی صحابی آئے، حضور سے پوچھا گیا کیا یہ ہم پر فرض کیا گیا؟ حضور نے کہا یہ فرض کیا گیا ہے۔ وہ صحابی رسول نے کہا اللہ کی عزت و جلال کی قسم، نہ اس میں زیادتی کروں گا نہ اس میں کمی کروں گا، کہہ کر پلٹ کر جا رہے تھے۔ حضور نے کہا اے صحابہ دیکھو، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ جنتی ہے، یہ سچ کہہ رہا ہے تو جنتی ہے۔ کتنا آسان کر دیا ہے۔
ہم سمجھ نہیں رہے آج کا مسلمان کس بنیاد پر ہے معلوم؟ صرف توحید اور رسالت. اللہ کو مانتے، رسول اللہ کو مانتے، نہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، نہ ہمیں زکوٰۃ دینا ہے، نہ ہمیں روزے رکھنا ہے، نہ ہمیں حج کرنا ہے. اکثریت کی بات کرو توحید اور رسالت پر قائم ہے بس. عمل کچھ نہیں ہے آج ہمارے پاس. پہلا توحید اور رسالت ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. کیا آپ صرف یہ سمجھتے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے؟ ہاں، معبود بھی نہیں ہے، کوئی مددگار بھی نہیں ہے، کوئی دستگیر بھی نہیں ہے، کوئی ہم پر شفقت کرنے والا بھی نہیں ہے سوائے مالک کے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے طلب کر. یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے، وہ صرف رب عزت کی فضل و کرم سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برحق رسول ماننا، اللہ نے جو شان دی ہے وہ شان کے اعتبار سے ماننا. ایسی شان جسے اللہ نے حضور کو عطا فرمائی، کسی اور کو انسانیت میں عطا نہیں فرمائی. یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. دو عالم چاہتا ہے رضائے خدا، خدا چاہتا ہے رضائے مصطفیٰ. ایسی شان سے مصطفیٰ جان رحمت کو مان. ایک چیز تو ہم یہ مان لیتے ہیں، مگر دوسری چیز جو نماز ہے، ہمارے پاس رمضان میں مسجدیں چھوٹی پڑتی ہوئی نظر آ رہی، مگر اب کے جمعے میں پھر مسجدیں ویران ہو گئی. تو ہم کیوں نماز کو اپنے پس سے پوچھ ڈال رہے ہیں؟ آپ کیا مشکل ہے سمجھ رہے ہیں نماز پڑھنا؟ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں بتاؤں گا کہ دین کیسے آسان ہے اور نماز کیسے آسان ہے. آپ کو اس وقت پتا چلے گا کہ ہاں ہم اپنی طرف سے کوتاہی کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اسی چیز کا مکلف بنایا جو ہم ادا کر سکتے. یہ بات یاد رکھیں. انشاءاللہ نماز کیسے آسان ہے، کیسے فرض کیا گیا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا منکر کے حکم کیا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتایا جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.